السلام علیکم ویورس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے درود تاج کے بارے میں۔ درود تاج کا نام تاج اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ تاج ہے اور یہ ایسا مقبول درود شریف ہے جو پوری دنیا کے عام سے لے کے خاص تک، عوام سے لے کے علماء تک سبھی اس کو پڑھتے ہیں۔ درود تاج کا تعلق دراصل سلسلہ شاذلیہ سے ہے، اور سلسلہ شاذلیہ کی ایک خاص بات جو ہے، جو قابل قدر اور قابل ذکر ہے، وہ ہے کہ درود تاج کو کے علاوہ بھی جو بھی ان کے اولیاء کرام، عاشقین یا سلسلے میں داخل ہستیوں نے کلمات کہے ہیں یا لکھے ہیں یا پڑھے ہیں، وہ مقبول ہو گئے ہیں، اور نہ صرف بر صغیر بلکہ ورلڈ وائڈ میں اس کو لوگ محبت، عقیدت اور ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کلمات کے مجموعات میں مشہور چنیدہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کون سے اذکار ہیں جو کہ ہمارے اسکالرز سے لے کے عام آدمی تک پڑھتا ہے، فیض یاب ہوتا ہے اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے مشہور جو ہے قصیدہ بردہ شریف جو ہے، یہ بھی سلسلہ شاذلیہ کی ہی عطا ہے۔ اسی طرح دعائے حزب البحر، یہ بھی سلسلہ شاذلیہ ہی کی عطا ہے۔ اسی طرح دلائل الخیرات، یہ بھی سلسلہ شاذلیہ کی ہی عطا ہے، جس میں حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں مشہور ہے، حضرت محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام بھی، اور ان کے مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے مختلف حزب بنائے۔ کوئی حزب البحر ہے تو کوئی حزب البر ہے، یعنی ایک بحر یعنی جو پانی میں پڑھا گیا تھا۔ جب حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ الفاظ کہے تھے تو اس کو دعائے حزب البحر کہا گیا ہے۔ لیکن دیگر حزب بھی ہیں، جیسے حزب النصر، حزب الرزق، حزب الفتح، حزب البر، تو یہ حزب ہیں، مختلف اقسام کے حزب ہیں۔ حزب المقہور ایدا، تو ان کی جو اولیاء کرام تھے انہوں نے مختلف قسم کے حزب بنائے، اور ان میں چیدہ یعنی سلیکٹڈ وہ
آیات اسما داخل کی جو اس مقصد کے لیے خاص تھے۔ تو ایسے ہی درود تاج بھی ایک مجموعہ ہے نور کا، نورانی اسما کا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا گیا ہے۔ ہر لفظ نور ہے، ہر لفظ فتح ہے، ہر لفظ کامیابی ہے، اور اس کو باادب پڑھتے ہیں۔ آج بھی اولیاء کرام باادب پڑھتے ہیں۔ مجھے اس کی اجازت دو بزرگان سے پہلے ہی تھی، بچپن میں جب میں تھا، یعنی سمجھو کہ میں 15-16 سال کا تھا، تو اس وقت یا اس سے بھی پہلے مجھے ایک ہمارا بزرگ تھا محمد اسحاق جنیجہ، وہ مدینہ پاک میں رہتا تھا، اور وہاں پہ اس نے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک قیام کیا۔ آپ کی طرف سے مجھے درود تاج کی اجازت تھی۔ آپ کا سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ میرے شہر سے تھا، اصلی جو تھا میرے شہر سے تھا، اور ہمارے جو تھے آبا و اجداد ان سے برادرانہ تعلقات تھے۔ جب وہ آتا تھا تو ملتے تھے، تو اس سے مجھے اس کی اجازت تھی۔ اور دوسری ہستی جو ہے، ابھی جو ہے محمد اسحاق اس دنیا سے پردہ کر گئے، اور دوسری جو ہستی ہے وہ ابھی بھی ہے، وہ اس وقت درود تاج کا سپر عامل ہے۔ سپر عامل وہ اولیاء کرام ہے، اللہ کا ولی ہے، فقیر ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ جوانی سے لے کے، یعنی شروع سے لے کے اب بوڑھا ہے، 80 سے اوپر ہے، 90 یا ایسے بھی اوپر ہوگا اس وقت اس کی ایج۔ اس سے بھی مجھے ڈائریکٹ اجازت ہے، اور وہ اس وقت 365 مرتبہ روزانہ پڑھتا تھا، اور اب بھی پڑھتا ہے 365 مرتبہ 365۔ تو اتنی بڑی ہستی ہے، اور اس کی برکت کی وجہ سے جمع غفیر رہتا ہے۔ اتنے لوگ کثیر تعداد میں اس کے عاشق ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے جو ہیں پیچھے رہتے ہیں، جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، اس طرح سے فیض کا دریا ہے۔ لوگ آتے ہیں، ذکر اذکار لیتے ہیں، اور انہی کے سلسلے میں وہ کرتے ہیں۔ سلسلہ اس کا جو ہے بزرگ کا بھی نقشبندیہ اور قادریہ دونوں ہے۔ بہت ہی بلند پایا بزرگ ہیں، اور صاحب کرامت بھی ہے۔ ان کے معمولات میں آج بھی درود تاج ہے، اور اس سے روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو خاص طور پہ مسلسل پڑھتا ہے تو روشن ضمیر ہو جاتا ہے، مکاشفہ یا مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے پڑھنے سے، اور اس کے ساتھ ہی سحر و جادو کے بتل میں کام آتا ہے۔ معاشی استحکام میں مدد ہوتی ہے، ترقی، رزق، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور بے پناہ ظاہر و باطن کے
فوائد ہوتے ہیں جو کہ بیان سے باہر ہیں۔ یہ کہنا کہ ایسا ہوتا ہے، ہم تو آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بتا بھی نہیں سکتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہر آدمی کو نظر نہیں آتی، اور ان کا مشاہدہ جب ہوتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی فائدہ ہے۔ تو وقت اور حالات کے مطابق فوائد مختلف ہوتے ہیں۔ دست غیب جاری ہوتا ہے، تذکیر خلق، تذکیر قلوب ہوتی ہے، امداد ربانی ہوتی ہے۔ تو یہ کمال سب ان عاشقوں کا ہے جنہوں نے اس کو ترتیب دیا عشق و محبت میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے خالص عشق کی برکت سے ان کے اقوال کو، ان کے الفاظ کو، ان کی دعاؤں کو مقبول القول بنا دیتا ہے۔ انہی کا فیض اور برکت ہے کہ آج لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پوری دنیا اس سے مستفیض ہو رہی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جگمگا رہی ہے یہ دنیا عاشقوں کے کلمات سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔